حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکوں کو ایک ایک کر کے دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یہ ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دے دیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ چلو ہم گواہی دیے دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو آپ کی پیروی ضرور کرتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری اور متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن ان کی بات میں اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بنی قصی میں سے ہے، اور بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے۔ اللہ کی قسم، ان کی یہ بات میں کبھی نہ مانوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ دیکھنے میں وہ قرآن سن کر نرم پڑ گیا۔ جب ابو جہل کو یہ خبر پہنچی تو ولید کے پاس آ کر اس نے کہا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا، کس لیے؟ ابو جہل نے کہا، آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اسی لیے گئے تھے تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، تو پھر آپ محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہے جس سے آپ کی قوم کو یہ پتہ چل پائے کہ آپ محمد کے منکر ہے اور ان کو نہیں مانتے ہیں۔ ولید نے کہا، میں کیا کروں؟ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ شعر اور شعر کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ ان میں سے کسی چیز سے ملتی جلتی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم، وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں بڑی مٹھاس اور مزہ ہے اور بڑی خوبصورتی اور کھچاؤ ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا زوردار درخت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب ہرا بھرا ہے، اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی اور کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ تو ولید نے کہا، اچھا، ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا، ان کا یعنی محمد کا کلام جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔